میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جسے جاننے کے بعد شاید آپ کی نیند اڑ جائے، آپ کا دل کانپ اٹھے اور آپ کی روح تک لرز جائے۔ اگر آپ نے آج کی یہ بات پوری نہ سنی، اگر آپ نے اسے نظر انداز کر دیا، تو ممکن ہے جمعے کی وہ رحمتیں جو آپ کی جھولی میں آنے والی تھیں کسی اور کے نصیب میں چلی جائیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی ایک چھوٹی سی غفلت آپ کو بہت بڑی محرومی میں ڈال سکتی ہے۔ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے موقع عطا فرماتا ہے، اور بندے کی تقدیر بدلنے کے فیصلے بھی اسی دن ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اس عظیم دن کو بھی ایک عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ پھر وہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں، ہمارے رزق میں کشادگی کیوں نہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور ہمارے دلوں کو سکون کیوں نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آج بھی آپ نے جمعے کے دن کی وہ 3 عظیم خیراتیں نہ کی جن کا ذکر آج اس ویڈیو میں ہوگا، تو ممکن ہے آپ کی دعائیں قبول ہونے سے پہلے ہی لوٹا دی جائیں، آپ کی محنت کی کمائی بے برکت ہو جائے، اور وہ نعمتیں جو آپ کے نصیب میں لکھی جا سکتی تھیں کسی اور کے حصے میں چلی جائیں۔ یاد رکھیے، یہی وہ دن ہے جو اللہ کے حکم سے قسمت بدل بھی سکتا ہے اور غفلت کی وجہ سے محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے صحیح عمل کیا تو رحمتیں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں، اور اگر غفلت کی تو حسرتیں ہی حسرتیں رہ جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کا جمعے کے دن صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں اگر آج آپ نے اپنا لیا تو آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور آسانی آنا شروع ہو جائے گی؟ بس تھوڑا سا صبر رکھیے، کیونکہ آگے آنے والی باتیں اسی ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں جان لیجئے جنہیں سن کر دل اللہ کے سامنے جھک جائے گا۔ یہ کوئی عام دن نہیں، بلکہ وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سید الایام، یعنی جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو امت محمدیہ کے لیے خاص فضیلت کے ساتھ چنا ہے۔ اس دن فرشتے زمین پر اترتے ہیں، مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں کہ کون کس وقت آیا اور کس نیت کے ساتھ آیا۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے اس پہلی چیز کی طرف جس کا جمعے کے دن صدقہ کرنا بے حد عظیم فضیلت رکھتا ہے، اور وہ ہے پانی کا صدقہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، پانی وہ عظیم نعمت ہے جسے ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈے گھونٹ کی صورت میں، کبھی وضو کے قطروں کی شکل میں، اور کبھی نل سے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اکثر اس کی قدر نہیں کرتے۔ مگر یہی پانی جب کسی پیاسے کو پلایا جاتا ہے تو اس کا ہر قطرہ جنت کا جھریا بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جس کی رحمت صرف انسانوں تک سیمت نہیں رہتی، بلکہ جانوروں، پرندوں اور ہر زندہ مخلوق تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس نعمت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت، مقصد اور حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ پانی کا صدقہ دینا ایسا ہے جیسے کسی سنسان ریگستان میں کسی کو نئی زندگی دے دینا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایسی پیاس سے محفوظ رکھے گا جس دن ہر انسان پانی کا محتاج ہوگا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جمعے کے مبارک دن کسی پیاسے کو پانی ضرور پلائیے،
کسی مسجد میں پانی رکھوا دیجئے، کسی مسافر یا ضرورت مند کے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے، کیونکہ یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم ہے، جس دن ہر انسان پیاس کا محتاج ہوگا۔ اب آپ خود سوچئے، کیا آپ چاہیں گے کہ قیامت کے دن جب ہر طرف پیاس ہوگی، زبان سوکھ چکی ہوگی اور پیاس کی شدت سے لوگ بے حال ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کرم سے ٹھنڈا پانی نصیب فرمائے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اسی جمعے کے مبارک دن کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی پلا کر صدقہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا عمل قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہی وہ وقت ہے جہاں نیتیں نیکیوں میں بدلتی ہیں، بوند بوند رحمت بن جاتی ہے، اور ہر گھونٹ جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ کے اخلاص اور نیت کو دیکھتا ہے، باقی سب اس کی رحمت ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب بات کرتے ہیں دوسری ایسی چیز کی جسے اگر جمعے کے دن اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے تو وہ نہ صرف دل سے بخل کو دور کرتی ہے، بلکہ گھر سے تنگ دستی، بے برکتی اور بار بار آنے والی پریشانیوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی۔ وہ چیز ہے چینی۔ جی ہاں، وہی میٹھی چینی جسے آپ روز اپنی چائے میں ڈالتے ہیں، میٹھے پکوانوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن شاید کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہی چینی اگر کسی غریب، محتاج یا ضرورت مند کو اللہ کی رضا کے لیے دی جائے تو یہ کتنا عظیم صدقہ بن سکتا ہے۔ جب آپ چینی کا صدقہ کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی نیت کی مٹھاس اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب نیت صاف اور خالص ہو تو دل کی سختی نرم پڑنے لگتی ہے، زبان کی تلخی کم ہونے لگتی ہے، اور رشتوں میں محبت و مٹھاس پیدا ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر ایک مٹھی چینی کا صدقہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ دیا جائے تو کیا یہ معمولی عمل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کیا گیا کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر آپ بخل کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں تو یہی بخل زندگی میں بے برکتی اور رشتوں میں دوریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں دینا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ ایسی تجارت ہے جس میں ہمیشہ نفع ہی نفع ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری ایسی چیز کی جس کا جمعے کے دن صدقہ کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور وہ ہے کھجور۔ جی ہاں، وہی کھجور جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ اگر یہی کھجور آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند کو دے دے تو یہ ایک عظیم صدقہ بن جاتا ہے۔ کھجور وہ مبارک پھل ہے جو انبیاء کرام کی گنجا رہا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر فرمایا، اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کھجور کا صدقہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ جو شخص خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا صدقہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اجر کا امیدوار بنتا ہے۔ اگر آپ جمعے کے مبارک دن ایک یا کچھ کھجوریں بھی کسی غریب، یتیم یا محتاج کو دے دیں تو یہ بے شک چھوٹا عمل دکھائی دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بہت عظیم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس جمعے یہ ارادہ کیجئے کہ پانی، چینی اور کھجور میں سے جس کی بھی آپ کو توفیق ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرور صدقہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی میں برکت، آپ کے دل میں سکون اور آپ کی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔